اب میں صدر محترم سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ مواعظ حسنات سے ہم سب کو مستفیض فرما کر دعا پر مجلس کا اختتام فرمائیں۔ بالعالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اما بعد فن عبد الرحمن بن ابی قراد رضی اللہ تعالی عنہ قال توضأ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوما فجعل اصحابه يتمسحون بوضوئه فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما يحملكم على هذا قالوا حب الله ورسوله فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤدي أمانته إذا اؤتمن وليحسن جوار من جاوره أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے قابل احترام حضرات علماء کرام، مہمانان اعظام اور عزیز طلبہ، آج کا یہ اجلاس یہاں سے فراغت حاصل کرنے والے طلباء کی دستار بندی اور تقسیم اسناد نیز مدرسے کی کارگزاری حاضرین کے سامنے پیش کرنے کے لیے منعقد کیا گیا تھا۔ جو مقصد تھا اجلاس کے انعقاد کا وہ تو بحمد اللہ بحسن و خوبی حاصل ہو چکا ہے۔ آپ نے اتنا ہی نہیں کہ مدرسے کی کارگزاری محتمیم مدرسہ کی زبانی سنی، بلکہ مدرسے کے اندر جو محنتیں کی جاتی ہیں اس کے کچھ نمونے بھی آپ نے سنے، اور یہاں سے فراغت حاصل کرنے والے عزیز طلباء کی دستار بندی اور تقسیم اسناد کا منظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جو مقصود تھا انعقاد اجلاس کا وہ تو اللہ کے شکر اور احسان سے بہت اچھی طرح حاصل ہو چکا ہے۔ ایسے موقع پر دو چار باتیں نصیحت کی، قرآن و حدیث کی حاضرین کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ اسی مقصد کے لیے مجھے آپ کے سامنے بٹھایا گیا ہے۔ میں اپنے ذوق و پیری کی وجہ سے زیادہ دیر تک آپ کا ساتھ نہیں دے پاؤں گا۔ ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا مختصر ترجمہ اور مطلب اور اس حدیث کا جو سبق ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حدیث کی روایت کرنے والے صحابی حضرت عبد الرحمن ابن ابی قراد رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضو فرمایا، فجعل اصحابہ یتمسحون بوضوئہ، تو آپ کے وضو کے دوران وضو کا جو پانی آپ کے اعضائے مبارکہ سے الگ ہو کر نیچے گرنے والا ہوتا تھا، حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس کو لے کر کے اپنے چہروں اور جسم کے اوپر ملنے لگے۔ دیکھیے یہ صحابہ کرام کا عام دستور تھا کہ وہ نبی کریم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وضو کے دوران جو پانی اعضائے وضو سے الگ ہوتا تھا وہ بھی، اور وضو کے بعد چونکہ اس زمانے میں وضو لوٹوں وغیرہ سے نہیں کیا جاتا تھا، بڑا برتن تشلا وغیرہ اس میں پانی ہوتا تھا اور اسی میں ہاتھ ڈال کر پانی لے کر کے وضو کیا جاتا تھا، تو اس میں جو بچا ہوا پانی ہوتا تھا اس کو بھی جو ہے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین لے کر اپنے جسموں اور چہروں پر مل لیا کرتے تھے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قیام جمرات 13ویں ذوالحجہ کو آخری رمی کر کے مقام محسب میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیام پذیر تھے، اور ظہر اور عصر کی نماز آپ نے وہیں ادا فرمائی۔ اس موقع پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وضو کا پانی لے کر کے آئے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور آپ کے اس وضو کے پانی کو لینے کے لیے صحابہ آپس میں یقتتلون جھگڑنے لگے، قتال کرنے لگے اور لے کر کے اپنے چہروں اور جسموں پر ملنے لگے۔ بخاری شریف ہی میں ایک اور موقع سے روایت ہے، حدیبیہ کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قیام مقام حدیبیہ میں تھا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کی 1500 کی جماعت کے ساتھ عمرہ کے ارادے سے تشریف لائے تھے، لیکن مکہ والوں نے طے کیا تھا کہ ان کو عمرہ نہیں کرنے دینا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے ہوئے تھے اور قیام کیے ہوئے تھے مقام حدیبیہ میں۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی باتیں اور اپنے سفر کا مقصد بتلانے کے لیے قریش کے پاس کئی سفارتیں بھیجی۔ انہی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی سفارت تھی۔ بہرحال قصہ بڑا لمبا ہے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ قریش کی حمایت اور ان کی مدد کے لیے اطراف سے مختلف قبائل کے جو لوگ آئے ہوئے تھے، ان میں ایک تھے حضرت عروہ ابن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ، قبیلہ بنو ثقیف کے سرداروں میں سے ہیں۔ اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ انہوں نے قریش سے کہا کہ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں ان کے پاس یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس گفتگو کرنے کے لیے جاؤں، میں تو تمہارے ہی حق میں ایک باپ کی طرح ہوں۔ چنانچہ قریش نے ان کو اجازت دی، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے اس دوران، اس گفتگو کے دوران جو منظر دیکھا، وہاں واپس جا کر قریش کے سامنے اس کو ان الفاظ میں بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بلغم اپنے منہ سے نکالتے ہیں تو وہ زمین پر نہیں گرتا، صحابہ اپنے ہاتھوں پر لے لیتے ہیں اور اپنے چہرے اور جسم کے اوپر اس کو مل لیتے ہیں۔ جب وہ کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو ان میں سے ہر ایک اس کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، سبقت کرتا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی نگاہ بھر کر کے
ان کے ادب و احترام کی وجہ سے نگاہ بھر کر ان کو نہیں دیکھتا. جب وہ بات کرتے ہیں تو سب خاموش ہوتے ہیں. جب وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کے پانی کو لینے کے لیے آپس میں لڑتے ہیں اور اپنے چہروں اور جسموں پر مل لیتے ہیں. اور اس کے بعد عروہ ابن مسعود نے قریش کو کہا، قریش، میں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، قیصر، کسریٰ، نجاشی، اور لیکن ان بادشاہوں کے ان کے ماننے والوں کو بادشاہوں کے ساتھ ایسی محبت کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا جیسا اصحاب محمد ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں. بہرحال یہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عام معمول تھا. اسی کے مطابق آج بھی جیسا یہ حدیث بیان کرنے والے راوی حضرت عبد الرحمن ابن ابو قراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو لے کر اپنے جسموں اور چہروں پر ملنے لگے. اب دیکھیے یہ کیوں ایسا کرتے تھے؟ وہ تو ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے. ہر آدمی جو دیکھتا تھا وہ سمجھتا تھا، اور آج جب ہم ان واقعات کو سنتے ہیں تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے وہ ایسا کرتے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی تربیت کرنا چاہتے تھے، اور محبت کا جو اصلی تقاضا ہے وہ ان کو بتلانا چاہتے تھے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو سوال کیا. کیا پوچھا؟ ما یحملکم علی ھذا. جو صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو لے کر اپنے چہروں اور جسموں پر ملتے تھے، ان کو خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دریافت فرما رہے ہیں کہ تم کو ایسا کرنے پر کون سی چیز آمادہ کر رہی ہے، تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ جیسا کہ میں نے ابھی بتلایا، کیوں کرتے ہیں سب سمجھتے ہیں، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رہنمائی اور تربیت کرنا چاہتے تھے، اس لیے ان کی زبان سے آپ بلوا رہے ہیں کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اس کے جواب میں حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، حب اللہ و رسولہ، کہ اللہ کے رسول، ہم تو اللہ تعالی اور اس کے رسول کی محبت میں ایسا کرتے ہیں. دیکھو حضرات صحابہ نے جو جواب دیا نا، وہ عربی زبان کے اعتبار سے بڑا مبہم جواب ہے. حب اللہ و رسولہ، لفظ حب جو ہے عربی زبان کا مصدر ہے، اور عربی زبان جیسا کہ آپ طلبہ اور اہل علم جانتے ہیں کہ مصدر کی اضافت کبھی جو ہے مفعول کی طرف ہوتی ہے اور کبھی فاعل کی طرف. تو صحابہ نے جو جواب دیا وہ دونوں پہلو لیے ہوئے تھا. حب اللہ و رسولہ، گویا ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اس لیے ایسا کر رہے ہیں. یہ تو گویا مصدر کی اضافت مفعول کی طرف ہوئی. یا حب اللہ و رسولہ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہمارے ساتھ محبت کریں، اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں. اس حب اللہ و رسولہ چھوٹے سے جملے کے یہ دونوں مطلب ہو سکتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فصاحت و بلاغت کے امام تھے، اور فصاحت و بلاغت کے چوٹی پر آپ فائز تھے. اس جملے میں جو دونوں پہلو ہیں، ان دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں. کیا فرمایا؟ من سرہ ان یحب اللہ و رسولہ،
او یحبہ اللہ و رسولہ، جس آدمی کو یہ اس بات کی مسرت ہو، جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ وہ اللہ تعالی اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرے، پہلے والا مطلب، او یحبہ اللہ و رسولہ، یا جو آدمی پسند کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اس کے ساتھ محبت کرے۔ بھلا کون مومن ایسا ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت نہ کرتا ہو، اور کون مومن ایسا ہوگا جو یہ نہ چاہتا ہو کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے ساتھ محبت کریں؟ دونوں باتیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سرہ ان یحب اللہ و رسولہ او یحبہ اللہ و رسولہ، جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرے، یا جو اس بات کو پسند کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے ساتھ محبت کریں، تو اس کو کیا کرنا ہے؟ 3 باتوں کا التزام کرنا ہے۔ فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ اِذَا حَدَّثَ، جب بات کرے تو سچی بات کرے۔ وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ اِذَا اؤْتُمِنَ، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس امانت کو ادا کرنے کا اہتمام کرے۔ وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ 3 باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ ان تینوں جملوں کی مختصر وضاحت تو بعد میں کروں گا، لیکن اس حدیث کا جو سبق ہے وہ میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ دیکھو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بخوبی جانتے تھے کہ صحابہ آپ کے وضو کے اس پانی کو لے کر اپنے جسموں پر کیوں ملتے ہیں، ایک بدیہی کھلی ہوئی حقیقت ہے، لیکن آپ نے خود ان کی زبان سے یہ معلوم کیا اور انہوں نے بتلایا۔ تو اس کے جواب میں گویا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محبت کا جو اصلی تقاضا ہے وہ بتلانا چاہتے ہیں، وہ سبب۔ آپ نے ان کو روکا نہیں، میرے وضو کے اس پانی کو لے کر چہروں پر مت ملو، اس کو جسموں پر مت ملو، بدعت ہے، ایسا نہیں۔ وہ جو عاشق زار ہوتا ہے نا، وہ تو ان چیزوں کو دیکھتا ہی نہیں، وہ تو ٹوٹا پڑتا ہے، لپٹ جاتا ہے، ذرا سا قطرہ مل جاوے تو غنیمت سمجھتا ہے۔ بخاری ہی کی روایت حضرت ابو جوحیفہ کی ہے کہ اس موقع پر جس کے ہاتھ میں وہ پانی آتا تھا وہ تو مل لیتا تھا، اور جس کے ہاتھ میں نہیں آتا تھا، وہ جس کے ہاتھ میں آیا ہے اس کو ہاتھ لگا کر ذرا سی تری مل گئی اسی کو اپنے چہرے پر مل لیتا تھا۔ تو محبت تو آدمی کو پاگل کر دیتی ہے، اس لیے ان سے روکا نہیں، کرنے دیا، لیکن ایک سبق دیا کہ تم محبت کی وجہ سے ایسا کرتے ہو، لیکن دیکھو محبت کا اصلی تقاضا وہ نہیں ہے جو تم کر رہے ہو، اصلی تقاضا یہ ہے کہ میں جو تعلیم تم کو دوں اس کے اوپر تم عمل کرو۔ یہ 3 باتیں جو فرمائی وہ کوئی 3 کی خصوصیت نہیں ہے، ان 3 باتوں کو فرما کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گویا حضرات صحابہ کو اور ان کے واسطے سے قیامت تک آنے والی پوری امت محمدیہ کو یہ بتلانا چاہتے ہیں، ان کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ اور اللہ کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں جو ہدایتیں دوں ان ہدایتوں پر عمل کا اہتمام کرو۔ اب کیا ہدایتیں اس موقع پر دی؟ 3 باتیں فرمائی۔ فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ اِذَا حَدَّثَ، جب بات کرے تو سچی بات کرے۔ دیکھو یہ سچائی، اپنی بات میں سچائی، یہ
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی بڑی تاکید فرماتے تھے۔ جن اعلیٰ اور عمدہ اخلاق کی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو تعلیم دی، ان میں ایک یہ صدق بھی ہے، سچائی بھی ہے۔ بخاری شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے نام دعوت اسلام کے خطوط روانہ فرمائے۔ ایک خط قیصر روم ہرقل کے نام بھی بھیجا گیا۔ اتفاق کی بات کہ جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ خط قیصر روم کے پاس پہنچا ہے، وہ یروشلم یعنی بیت المقدس اس کی زیارت کے لیے آیا ہوا تھا۔ اس کی بھی ایک بڑی تاریخ ہے اس واقعے کی، اس میں جانا نہیں چاہتا۔ تو اس کو بتایا گیا کہ یہ خط جو ہے ایک ایسی شخصیت کی طرف سے جو حجاز میں ہے، مدینہ منورہ میں، اور جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ان کی طرف سے آپ کے پاس بھیجا گیا ہے۔ ابھی قیصر نے وہ خط کھولا نہیں، پڑھا نہیں، لیکن اس سے پہلے یہ اس کی سمجھداری کی بات تھی کہ قیصر جو ہے سابقہ اگلی آسمانی کتابوں کا بہت بڑا عالم تھا۔ اس زمانے کے عیسائیوں میں دو بڑے عالم تھے، ایک تو ان کا جو لاٹ پادری تھا، اسقف الاساقفہ، تمام پادریوں کا سردار، وہ بھی ایک بہت بڑا عالم تھا جس کا نام زغاتر تھا، اور یہ قیصر روم جس کا نام ہرقل تھا، وہ بھی بہت بڑا عالم تھا اپنے مذہب کا۔ اور اگلی آسمانی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو بشارتیں، جو علامتیں، جو نشانیاں بتلائی گئی تھی، ان سے پوری طرح واقف تھا۔ اس لیے ایک مذہبی آدمی ہونے کی حیثیت سے جب اس کو یہ کہا گیا کہ ایک ایسی شخصیت کی طرف سے بھیجا گیا ہے یہ خط جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی اور رسول کہتے ہیں، تو اس خط کو کھولنے سے پہلے اس نے مناسب سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے متعلق سوالات کریں، تحقیقات کریں، معلومات حاصل کریں۔ اس نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ بھائی جہاں سے یہ خط آیا ہے اس علاقے کے کچھ لوگ یہاں مل جائیں گے، کیونکہ مکہ والوں کی عادت تھی سال میں 2 سفر تجارت کی غرض سے کرتے تھے، سردی کے زمانے میں یمن کا اور گرمی کے زمانے میں شام کا۔ لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے اسی انعام کو بیان کیا۔ وہ وہی زمانہ تھا، گرمی کا زمانہ تھا۔ اتفاق کی بات کہ مکہ کے سردار ابو سفیان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اور فریق مخالف کے سردار، حزب مخالف کے لیڈر، وہی ایک تجارتی قافلہ لے کر کے، اتفاق کی بات کہ اس زمانے میں وہاں شام پہنچے ہوئے تھے۔ ہرقل کے آدمیوں نے کہا ہاں آتے ہیں یہاں قافلے، ہم تب تحقیق کرتے ہیں، معلوم کیا قافلہ ہے، لا کر پیش کر دیا۔ ابو سفیان ہی اس قافلے کے سردار تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں۔ جب وہ سارا قافلہ لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال تو یہ کیا، اپنے یہ قیصر روم نے پہلا سوال تو ان قافلے والوں سے اپنے ترجمان اور دوباشیے کے ذریعے سے یہ کیا کہ تم میں ان سے، یعنی جنہوں نے اپنے آپ کو نبی بتلایا ہے، نسبی اعتبار سے کون سب سے زیادہ قریب ہے؟ اب اتفاق کی بات کہ ابو سفیان اگرچہ دشمن تھے لیکن اس قافلے میں موجود تمام افراد میں سب سے زیادہ قریبی نسبت نسبی اعتبار سے انہی کو تھی۔ انہوں نے کہا میں ہوں، تو ہرقل نے ان کو آگے بٹھایا، باقی ساتھیوں کو پیچھے بٹھایا اور اپنے دوباشیے کے ذریعے سے ان ساتھیوں سے کہا دیکھو میں ان سے ان
نبی کی شخصیت کے متعلق کچھ سوالات کروں گا، ان کے جوابات میں اگر یہ دروغ گوئی سے، جھوٹ سے کام لیں تو تم بتلا دینا۔ یہ روایت پوری بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا تو یقین تھا، پیچھے اس لیے بٹھایا کہ آنکھوں کی شرم درمیان میں رکاوٹ نہ بنے، لیکن ابو سفیان کے مجھے اس بات کا یقین تھا کہ میں کوئی غلط بات جواب میں کہتا تو میرے ساتھیوں میں سے کوئی بھی برسر دربار میرے خلاف آواز نہیں اٹھائے گا اور ہرقل کو یہ نہیں کہے گا کہ یہ غلط جواب دیا ہے۔ لیکن یہ بھی میں جانتا تھا کہ یہاں تو نہیں بولیں گے، مکہ جانے کے بعد یہ بھید کھلے گا اور وہاں وہ باتیں کریں گے کہ بھائی ان سے کچھ سوالات کیے گئے تھے اور انہوں نے دروغ گوئی سے اور جھوٹ سے کام لیا، اور میں اپنی طرف جھوٹ کی نسبت کو گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک شخص جو کفر اور شرک کی غلاظتوں میں ملوث ہے، وہ بھی جھوٹ بولنے کے لیے تیار نہیں، اس کی نسبت اپنے لیے تیار۔ بہرحال بہت سارے سوالات کیے اور سب کے جوابات دیے، اور ہر جواب پر ہرقل نے تبصرہ کیا، ریویو کیا، اور اخیر میں ایک سوال کیا، ماذا یعلمکم، کہ یہ نبی آپ لوگوں کو کس بات کی تعلیم دیتے ہیں؟ تو جواب میں ابو سفیان نے کہا، یعلمونا بالصلاۃ والصدق والصلۃ، کہ والصدقۃ، کہ ہم کو نماز کا اور سچ بولنے کی اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی اور نیکی کے راستوں میں مال خرچ کرنے کی تعلیم دیتے۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ جن چار چیزوں میں بتلایا، اس میں ایک صدق بھی ہے، سچائی۔ یہ سچائی بڑی اہمیت رکھتی۔ آج ہمارے مسلم معاشرے سے سچائی رخصت ہو گئی، صدق رخصت ہو گیا، جھوٹ نے اس کی جگہ لے لی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تاکید فرماتے ہیں، علیکم بالصدق، تم سچائی کو لازم پکڑو، فإن الصدق یہدی الی البر، بر کہتے ہیں تمام نیکی کے کاموں کو، کہ سچائی جو ہے آدمی کو تمام نیک کاموں کی طرف لے جاتی ہے۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی جو ہے وہ جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ گویا سچائی ذریعہ بنتی ہے نیکی کی راہوں پر چلنے کی، اور نیکی کی راہیں آدمی کو جنت تک پہنچاتی ہیں۔ جو آدمی جنت میں جانا چاہتا ہو، اس کے لیے آسان تدبیر اور طریقہ یہ ہے کہ وہ سچائی کو لازم پکڑے۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد کے ذریعے سے ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف رہنمائی فرمائی۔ کیا ہے وہ حقیقت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک ماسٹر کی گرو چابی جس کو کہتے ہیں وہ بتلا دی کہ کوئی آدمی نیک بننا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے؟ سچائی کو اپنے اوپر لازم پکڑ لے، نیک بن جائے گا۔ چنانچہ حدیث میں واقعہ آتا ہے، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں جھوٹ بھی بولتا ہوں، چوری بھی کرتا ہوں، زنا بھی کرتا ہوں، شراب بھی پیتا ہوں، یہ 4 بیماریاں میرے اندر ہیں، اور ان چاروں برائیوں کو بیک وقت چھوڑنا میرے لیے ممکن نہیں، ایک ایک کر کے میں چھوڑوں گا۔ اب آپ مجھے یہ بتلائیے کہ پہلے کون سی چیز چھوڑوں؟ اب دیکھو ہم اور آپ ہوتے اور ہم سے سوال کیا جاتا تو ہمارے نزدیک ان 4 چیزوں میں سب سے ہلکی چیز کیا ہے؟ جھوٹ، ہم ہلکی سمجھتے ہیں، اور زنا، چوری، شراب نوشی
یہ تو گویا بہت خطرناک ہے، تو ان 3 میں سے کسی بات کا نام لیتے ہیں کہ اس کو چھوڑو. لیکن قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تربیت پر. دیکھو آپ نے کیا فرمایا؟ جھوٹ بولنا چھوڑ دو. ایک نفسیاتی تدبیر اختیار کی کہ دیکھو ان چاروں میں سب سے معمولی چیز ہم بھی یہی سمجھتے ہیں، کیا؟ جھوٹ. آپ نے اس کو تاکہ وہ جلدی سے ایکسپٹ کر لے، قبول کر لے. اس نے کہا ہاں میں جھوٹ چھوڑ دوں گا، وعدہ کیا. اب جھوٹ کا وعدہ کر لیا چھوڑنے کا اور گیا. اب جب چوری کرنے کا دل میں خیال آیا تو سوچا کہ چوری تو کر لوں گا میں، لیکن چونکہ میں نے طے کیا ہے کہ جھوٹ مجھے بولنا نہیں، اس لیے اگر مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تو نے چوری کی ہے تو مجھے کہنا پڑے گا کہ کی ہے اور ہاتھ کٹے گا. اس لیے چوری کا ارادہ چھوڑ دیا. شراب پینے کا دل میں خیال آیا، تقاضا پیدا ہوا تو کہا ٹھیک ہے شراب تو پی لوں گا، لیکن اگر مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تو نے شراب پی تو چونکہ میں نے طے کیا ہے، وعدہ کیا. وہ لوگ اپنی بات کے پکے ہوا کرتے ہیں کہ میں جو جھوٹ نہیں بولنا ہے. تو جب مجھے پوچھیں گے کہ شراب پی، میں کہوں گا ہاں پی، تو کوڑے لگائے جائیں گے. زنا کا خیال آیا تو بھی یہی سوچا، تو ایک جھوٹ کیا چھوڑا، سارے گناہ چھوٹ گئے. یہ جھوٹ چھوڑنے سے سب گناہ چھوٹ جائیں گے اور سچائی اختیار کرنے سے ساری نیکیوں پر عمل کرنا کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا. دیکھو یہ سچائی یہ معمولی چیز نہیں ہے. آپ اور ہم طے کر لیں آج کی اس مجلس میں کہ جب بھی کوئی بات اپنی زبان سے نکالیں گے تو کیسی ہوگی؟ سچی. جھوٹ کے قریب بھی نہیں جائیں گے. کر لو وعدہ اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر، اور اللہ ہی حساب لے گا یہ سمجھ کر کہ کبھی ہم اپنی زبان سے جھوٹ کا لفظ نکالیں گے، کوئی جھوٹ نہیں نکالیں گے. سچائی کو لازم پکڑ لو. جھوٹ تو بڑی خطرناک چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایک بدبو نکلتی ہے جو 1 میل تک جاتی ہے. فرشتے بھاگ جاتے ہیں اس بدبو کی وجہ سے. ہمارے اکابر کی میں ماضی قریب میں حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. حضرت مولانا ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ کے یہاں پڑھا، 60 سال پڑھایا. ہمارے حضرت مفتی محمود حسن صاحب کے دونوں شاگرد، قاری امیر حسن صاحب بھی اور مولانا ابرار الحق صاحب بھی، دونوں. حضرت کو دونوں پر بڑا ناز تھا. تو اور قاری صدیق صاحب. تو بہرحال یہ قاری امیر حسن صاحب سناتے تھے کہ ہمارے بچپن میں ہمارے بڑے جو ہیں ہم کو کہا کرتے تھے دیکھو بیٹا جھوٹ مت بولیو ورنہ منہ میں سے بدبو نکلے گی. تو ہم بچے ایک دوسرے کو اپنا منہ سنگھاتے تھے کہ دیکھو میرے منہ میں سے بدبو تو نہیں آ رہی ہے. بدبو تو آئے گی. اللہ کا رسول جب بتلا رہا ہے تو اب ہمیں اس کا احساس نہ ہو نزلہ ہو جانے کی وجہ سے. گناہوں کے نزلے میں، گناہوں کی اس بیماری میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. ہماری قوت شامہ درست نہیں ہے، اس لیے ہم کو پتہ نہیں چلتا. بہرحال ہمارے اکابر کے ہاں جھوٹ سے بچنے کا بڑا اہتمام تھا، بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ. ابو داؤد شریف میں واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت نے اپنے چھوٹے بچے کو بلایا، بیٹا یہاں آؤ میں تمہیں کچھ دیتی ہوں. عورتیں عام طور پر بچوں کو پاس بلانے کے لیے یوں ہی ایسی بات بول دیتی ہیں. اس کی یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی اور اس سے پوچھا کہ تو نے اپنے بچے کو جب یہ کہا کہ بیٹا ادھر آؤ میں کچھ تمہیں دوں گی تو کیا واقعتاً تمہارے دل میں یہ نیت تھی کہ وہ آئے گا تو میں دوں گی؟ کہ ہاں یہ اللہ کے رسول میرے پاس کھجور ہے، ایک پیس کھجور کا ہے، میں نے نیت یہ کی تھی
کہ یہ آئے گا تو میں اس کو دوں گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر یہ بات نہ ہوتی، یعنی یہ نیت تمہاری نہ ہوتی، تو تمہارے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھا جاتا. تو ہمارے اکابر کے ہاں جھوٹ سے بچنے کا بڑا اہتمام. حضرت مولانا سید محمد بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ابھی آپ نے حضرت مولانا عبدالصمد ایرانی رحمۃ اللہ علیہ کا حال سنا، مولانا شاکر صاحب کی زبانی، اور آپ کے پرانے لوگ سب جانتے ہیں ان کی کیفیت، ان کے حالات. انہوں نے ڈابیل میں علم حاصل کیا تھا مولانا عبدالصمد ایرانی نے. اسی ڈابیل میں حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 17 سال تدریس کے فرائض انجام دیے، اور مولانا ایرانی جو تھے ان کے خاص خادم تھے، ان کی خدمت میں رہتے تھے. حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا روحانی مقام بڑا اونچا تھا. سلسلے نقش بندیہ میں بیعت تھے. ہمارے اکثر اکابر تو تقریباً زیادہ تر تو سلسلے چشتیہ میں، بہت کم ہیں جو سلسلے نقش بندیہ میں ہیں. حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب، اسی طرح یہ بھی حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی سلسلے نقش بندیہ سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ان کے حالات بڑے رفیع تھے، اونچے تھے، اور کشف اور کرامات کے حامل تھے. ان کو کشف بہت ہو جاتا تھا. تو بہرحال ان کی ایک کرامت وفات کے بعد کی آپ کو بتلاؤں. مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہوا. مدینہ منورہ میں جنت البقیع جو قبرستان ہے، اس کا دستور یہ ہے کہ وہاں قبر میں جب کسی مردے کو دفن کیا جاتا ہے تو وہ تاریخ نوٹ کر لی جاتی ہے، اور ایک مخصوص زمانے کے بعد 3 سال یا 5 سال کے بعد اس قبر کو پھر کھول دیا جاتا ہے. وہاں تک وہ جو مردہ دفن کیا گیا تھا وہ بالکل مٹی ہو گیا ہوتا ہے. حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جس قبر میں دفن کیا گیا تھا وہاں بھی اسی طرح ہوا، اور اس تاریخ کے مطابق مقررہ مدت 3 یا 5 سال جب پوری ہوئی تو دوسرے کو دفن کرنے کے لیے اس قبر کو کھودا گیا تو دیکھا کہ وہ جیسا کفن ان کا تھا ویسا ہی ہے. کفن میں بھی فرق نہیں آیا تھا، لاش پوری سلامت تھی. انہوں نے اس قبر کو بند کر دیا. پھر اتنی مدت کے بعد دوبارہ کھولا گیا، پھر بھی یہی کیفیت تھی. پھر بند کر دیا اور اس کے اوپر مہر لگا دی کہ اب اس قبر کو آئندہ نہیں کھولا جائے گا. یہ وہاں کا دستور ہے. یہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی موت کے بعد کی کرامت ہے. تو یہ انہوں نے 17 سال ہمارے یہاں جامعہ اسلامیہ ڈابیل میں پڑھایا ہے، اور ان کی پابندی کا یہ عالم تھا. ہمارے سابق محتمم حضرت مولانا محمد سعید بزرگ رحمۃ اللہ علیہ بار بار مجھے کہا کرتے تھے کہ پابندی کا یہ عالم تھا کہ درسگاہ میں جب آتے تھے تو ان کے آنے پر لوگ اپنی گھڑیاں ملایا کرتے تھے. وقت کے اتنے پابند تھے حضرت. ان کا قصہ ان کے صاحبزادے جو ہیں مولانا آفتاب عالم رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ وہ ڈابے تشریف لائے تھے. میرا جہاں کہ 50 سال سے جامعہ اسلامیہ ڈابیل میں کام کر رہا ہوں، تو وہ آئے. 3 روز ان کا قیام رہا حضرت محتم صاحب کے مکان پر. ان کی مجلس ہوتی تھی، سب اساتذہ آتے تھے. انہوں نے حضرت مولانا بدر عالم صاحب کے بہت سارے واقعات سنائے. ایک واقعہ سنایا کہ اخیر میں جب حضرت لکھنے سے خود معذور ہو گئے تھے تو میرے پاس خطوط لکھواتے تھے. ایک مرتبہ کسی آپ کے شاگرد یا عزیز کا کوئی خط آیا جس نے اپنی والدہ یا بیوی، کوئی جو ہے قریبی رشتہ دار مرحومہ کے انتقال کی خبر دی. حضرت اس کو جواب لکھوا رہے تھے. لکھواتے ہوئے کہا کہ آپ کا خط ملا، آپ کی والدہ یا بیوی جو بھی ہے ان کے انتقال کی وجہ سے بڑا دکھ ہوا. یہ لکھوا لیا. پھر کیا فرماتے مانا
آفتاب صاحب تو مجھے کہا ذرا ٹھہر جاؤ. اس کے بعد تھوڑی دیر تک سر جھکا لیا اور اس کے بعد پھر آگے بڑھے. کہا چلو آگے لکھو. کہ میں نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ نے کیوں مجھے روک لیا تھا؟ تو کہا میں نے یہ لکھوایا کہ بڑا دکھ ہوا. تو مجھے خیال آیا کہ ان کی اس خبر کو سن کر دکھ کی کیفیت تو قلب میں ہوئی تھی، لیکن وہ اتنی تھی جس کو میں یوں تعبیر کروں کہ بڑا دکھ ہوا. اگر نہیں تھی تو یہ جھوٹ ہو جائے گا، میں اس کو کٹوا دوں. اس لیے میں نے سوچا اس کیفیت کو، تو کہا نہیں برابر ہے، اس لیے باقی رکھا. آپ اندازہ لگاؤ ہمارے اکابر اپنے آپ کو جھوٹ سے بچانے کا کیسا اہتمام کرتے ہیں. بہرحال اب تو 1:45 ہونے جا رہے ہیں. مولانا شاکر صاحب تو کب سے ان لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ بھائی 12 بج گئے، 1 بج گیا. تو میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. وہ دوسرے 2 جز ہیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی تشریح میں آدھ پون گھنٹہ نکل جائے. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تو کوئی انتہا نہیں ہے. اصل تو یہ ہے کہ ہم عمل کا اہتمام کریں. جو باتیں سنی ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے کہ انسان کے قدم قیامت کے روز میدان حشر میں اللہ کے حضور سے ہٹ نہیں پائیں گے یہاں تک کہ 5 چیزوں کے متعلق سوال کیا جائے گا. ان میں ایک یہ ہے ماذا عمل فیما علم، جس چیز کا علم حاصل کیا اس پر کیا عمل کیا. رات کو میں نے ہمارے ان طلباء سے جنہوں نے بخاری ختم کی تھی عمل کی تاکید کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی تھی. تو بہرحال ہمیں جو سننا ہے اس پر عمل کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو جو کچھ بھی سنیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مختصر دعا کر لیجئے. دعا رات کو بھی تفصیل سے ہو چکی ہے اور وہاں تہجد کے اندر ذکر کے بعد بھی ہو گئی تھی. اسی پر مختصر دعا پر اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بعدد ما تحب و ترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بھائی میں حاضرین سے ایک درخواست ہے، اپنے ضعف کی وجہ سے سب سے مسافے کا تحمل نہیں ہے، اس لیے درخواست کرتا ہوں میں مسافہ کرنے سے معذور ہوں، مجھے اس کی زحمت نہ دی جائے. سب کے لیے دعا کرتا ہوں، سلام کرتا ہوں، میرے سلام کا جواب دے دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.